خلیج میں کیا ہوا یا ایران کا جواب کتنی دور تک گیا؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جنہوں نے پورے خطے کو ہائی الرٹ پر لا کھڑا کیا۔ کہانی کا آغاز ایران کے علاقے قشم میں امریکی کارروائیوں سے ہوا۔ ایران کا جوابی وار، کویت، بحرین اور خلیج میں کیا ہوا؟ مکمل کہانی۔ قشم سے خلیج تک ایران کے حملوں نے خطے کو کیسے ہلا دیا؟ پچھلے 24 گھنٹوں میں مشرق وسطیٰ میں ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے پورے خطے کو ہائی الرٹ پر لا کھڑا کیا ہے۔ کہانی کا آغاز ایران کے علاقے قشم میں امریکی کارروائی سے ہوا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق سینٹ کام کارروائی میں مخصوص اہداف کے خلاف کارروائی کی گئی۔ امریکی افواج نے ایران کے ایک تیل بردار بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا، لیکن اس کے فوراً بعد ایران کے پاسداران انقلاب IRGC نے جوابی رد عمل کا اعلان کر دیا۔ ابتدائی طور پر امریکی موقف یہ تھا کہ ایران کی جانب سے داغے گئے بیشتر ڈرون اور میزائل راستے میں ہی ناکام بنا دیے گئے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مختلف خلیجی ممالک سے سامنے آنے والی اطلاعات نے تصویر کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ کویت نے تصدیق کی کہ حملوں کے اثرات اس کی سرزمین تک پہنچے اور فضائی سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بجنے کی اطلاعات سامنے آئیں اور حکام نے ہنگامی اقدامات بھی کیے۔ متعدد پروازوں کے راستے تبدیل کیے گئے، جبکہ فضائی حدود کے حوالے سے خصوصی ہدایات اور نوٹمز بھی جاری کیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تنازع صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں رہا، بلکہ اس کے اثرات پورے خلیجی خطے میں محسوس کیے جانے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف سینٹ کام مسلسل یہ موقف اختیار کرتی رہی کہ ایرانی حملوں کی بڑی تعداد کو ناکام بنا دیا گیا، جبکہ دوسری طرف خلیجی ممالک نے اپنے سلامتی کے نظام متحرک کیے، سائرن بھی بجے، فضائی راستے متاثر ہوئے اور ہنگامی الرٹس جاری کیے گئے۔ کویت، بحرین اور دیگر خلیجی ریاستوں کے بیانات سے کم از کم اتنا تو ضرور واضح ہوتا ہے کہ خطرے کو سنجیدگی سے لیا گیا اور گو کہ ان ممالک میں ایرانی حملوں سے پیدا صورتحال کا کچھ احوال دنیا پر آشکار ہو ہی گیا، لیکن ان ایرانی حملوں سے امریکی اڈوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا یا نہیں، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ سوال یہ نہیں کہ کتنے میزائل چلے، سوال یہ ہے کہ اگر خطرہ معمولی تھا تو پورا خطہ ہائی الرٹ پر کیوں چلا گیا؟ اسی دوران سفارتی رد عمل بھی سامنے آیا۔ خلیجی ممالک نے کشیدگی میں کمی، تحمل اور خطے کے استحکام پر زور دیا، کیونکہ یہ صرف فوجی مسئلہ نہیں ہے۔ ابنائے ہرمز دنیا کی توانائی سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے، اور کسی بھی بڑے تصادم کے اثرات تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور علاقائی معیشتوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور شاید آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اصل کہانی صرف میزائلوں کی نہیں، اصل کہانی یہ ہے کہ قشم سے شروع ہونے والی کشیدگی نے چند گھنٹوں کے اندر اندر کویت، بحرین، فضائی راستوں اور پورے خلیجی خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک محدود فوجی رد عمل تھا یا مشرق وسطیٰ میں کسی بڑے مرحلے کی ابتدا؟ اسمارٹ اور باخبر پاکستان کی دستک۔